ان 7 سالوں میں جو غلط پالیسیاں جموں کشمیر کے حوالے سے امپلیمنٹ کی گئی ہے، انہوں نے جموں کشمیر کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو ایک حساب سے irreparable ہے۔ ان پالیسیز کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم جو ہے نیشنل پر کیپٹا انکم سے بہت کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 سے پہلے جموں کشمیر کے جو اکنامک سروے کے انڈیکسز ہیں وہ ہندوستان کی پہلی 10 ریاستوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس میں اس قدر گراوٹ آ گئی ہے کہ آج جموں کشمیر کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم جو ہے نیشنل ایوریج کے 50% سے بھی کم ہو گیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان پالیسیز کا جو 2019 کے بعد 7 سال یہاں پر جمہوری حکومت نہیں رہی۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک بار پبلکلی یہ کہا تھا کہ جتنے بھی آرڈر ان 7 سالوں میں جموں کشمیر کے حوالے سے ہوئے ہیں ہم ان کو ریوزٹ کریں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ اس وقت ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جموں کشمیر کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا گیا ہے۔ آج کا جب ہم بجٹ دیکھتے ہیں اور آج جو میں نے صورتحال بیان کی جموں کشمیر کی، اس صورتحال کے لیے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ موزوں نہیں ہے۔ ایک ان یوزول سچویشن ہے جموں کشمیر کی، اکانومی کولیپس ہونے کے کگار پر ہے، اور ایک آرڈینری سا بجٹ جس میں کوئی ویژن نہیں ہے، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس میں کوئی رزلٹ کی امید نہیں ہے، اس قسم کا بجٹ پیش کرنا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے لاسٹ نیل ان دا کافن کے برابر ہے۔ ہماری امیدوں کے برعکس، جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کے برعکس جو ہم نے ان 7 سال سہا ہے، یہی ایک وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ الیکشن چاہتے تھے، اپنی حکومت چاہتے تھے، تاکہ جو نقصان ان 7 سالوں میں یہاں پہنچا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر کی جائے۔ کوئی اندازہ ہی نہیں اس سرکار کو ہے کہ انہوں نے کس ذمہ داری کو کاندھا دیا ہے۔ ایک ان یوزول سرکمسٹانس ہے جموں کشمیر کا، اس کے لیے ایکسپرٹائز چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ ان پریشانیوں سے باہر آ جائیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے کے لوگوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ دے کے کتنا لائٹلی وہ اس مسئلے کو لے رہے ہیں، وہ یہ بجٹ ہم کو دکھاتا ہے۔ جو بجٹ انہوں نے کل پیش کیا، بجٹ کی طرف آئے تو ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ کی ہے۔ تو کون سا ٹھوس قدم جو ہے اس بجٹ میں آپ لوگوں کو دکھتا ہے کہ اس ان ایمپلائمنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں ڈرگز، ہمارے یہاں ڈپریشن، ہمارے یہاں پرچیزنگ پاور کی کمی، اگر دیکھا جائے تو ان سب کا لب لباب جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ ہے۔ یہاں کی جو بھی ترمیم یہاں کی قانونوں میں 2019 کے بعد ہوئی ہے، وہ اٹیک یہاں کے جابز پر ہوا ہے، وہ اٹیک یہاں کی اکانومی پر ہوا ہے، وہ اٹیک یہاں کے بزنس پر ہوا ہے، لیکن اس بجٹ میں اس چیز کو کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اس بجٹ میں ویلفیئر کے حوالے سے اس سرکار نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہے، حالانکہ لاسٹ بجٹ میں بھی ویلفیئر کے حوالے سے 200 یونٹ بجلی فری فراہم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، جو آج تک ان لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ آج بھی اے وائی کیٹیگری کے لیے 6 سلنڈر مفت کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے،
ہم امید کرتے ہیں کہ بجلی کے 200 یونٹوں کی طرح ان کے ساتھ نہ ہو، ان کو یہ 6 سلنڈر جو ہے ملے. حالانکہ اگر AAY کیٹیگری کو دیکھا جائے تو 1.5% پاپولیشن ہے وہ جموں کشمیر کی، ایک بہت چھوٹی پاپولیشن ہے جن کے لیے یہ ویلفیئر اسکیم جو ہے اناؤنس کی گئی ہے. امید تو یہ تھی یہاں پر جو معاشی حالات ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے، اس حساب سے ایک بڑے طبقے کو ویلفیئر سکیمز کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری امید تھی. لیکن ہر سیکٹر کو اس گورنمنٹ نے ٹچ کیا ہے، ہر سیکٹر کی بات کی ہے. لیکن یہ جو بجٹ ہے، یہ جو بجٹ کا پیسہ ہے، جب اس کو خرچ کیا جاتا ہے تو اس امید سے خرچ کیا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کی فلاح اور بہبود ہوگی. لیکن میں جس طرح اس بجٹ کو دیکھتا ہوں، ایک تو ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کا بھلا بھی نہیں ہو رہا ہے بلکہ نقصان ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، محکمہ بجلی نے 11 لاکھ میٹر لگانے کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میٹر لگانے کی وجہ سے 16% ہمارا ریونیو جو ہے وہ اس سال بڑھ گیا ہے. جبکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے پبلکلی یہ کہا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میٹر لگانے سے بجلی کا بل جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر بجلی کا بل کم ہوتا ہے میٹر لگانے سے تو یہ ریونیو کیسے بڑھا؟ آپ نے میٹر لگانے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا، اس انفراسٹرکچر کے لیے جو پیسہ خرچ کیا، اس سے الٹیمیٹلی آپ نے اس غریب عوام کی جیب ہی کاٹی ہے، جو آپ کا ڈپارٹمنٹ اخبار میں انفارمیشن دے رہا ہے. تو جب پیسہ خرچ کیا جائے اس لیے تاکہ لوگوں کو دشواری میں ڈالا جائے، ان کو پریشانی میں ڈالا جائے، تو بجٹ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ ہم تمام انڈسٹریز میں مینڈیٹری ایک قانون لائیں گے کہ 100% امپلائمنٹ جو ہے وہ لوکلز کو ملا جائے. ایک بہت اچھا قدم ہے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، مگر اس گورنمنٹ کو کیا یہ معلوم ہے کہ 2019 کے بعد یہاں انڈسٹری بچی کہاں ہے؟ یہ امپلائمنٹ جو وہ دے رہے ہیں کن کارخانوں میں دے رہے ہیں؟ جو کارخانے بند پڑے ہیں، جو کارخانے لاکڈ ہیں. کیوں لاکڈ ہے؟ کیونکہ 2019 کے بعد ان کارخانوں کو کسی بھی ٹینڈر میں، کسی بھی سپلائی میں ان کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے دیا ہے. ان کے ٹینڈرنگ کے جو کریڈینشلز ہے، جو رائڈرز ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے، وہ ایسے ہیں کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے، ہمارے جو لوکل کانٹریکٹرز ہے، ہمارے جو لوکل وینڈرز ہے، وہ اس میں کوالیفائی ہی نہیں کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ، جو بھی کام جموں کشمیر میں ہو رہا ہے سپلائز کے حوالے سے، گورنمنٹ کام ہو رہے ہیں، یہ A to Z جو بھی کانٹریکٹرز ہیں، جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے، وہ جموں کشمیر کے باہر سے ہے، وہی کوالیفائی ہوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان 7-8 سالوں میں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے. اور جو بھی وہاں امپلائمنٹ تھا، چاہے یہاں کا امپلائمنٹ تھا، چاہے باہر کے امپلائیز تھے، وہ سب جو ہے وہ نکل گئے ہیں اور وہ کارخانے بند پڑے ہیں. یہ آن ریکارڈ بات ہے، آپ کسی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ میں جائیے آپ کو یہی حالت ملے گی. آپ نے بجٹ سے پہلے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی ہے، سلیکٹیولی آپ نے ان کو بلایا ہے. ہمارے پاس یہ بھی شکایت آئی ہے کہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو اس میں نہیں بلایا گیا ہے. انہوں نے اپنی سجیشنز اس گورنمنٹ کو دی ہے، لیکن جو بھی انہوں نے سجیشنز دی ہے ان کا ریفلیکشن اس بجٹ میں کہیں نہیں دیکھنے کو ملا ہے. آپ نے ٹورزم سیکٹر کو ٹچ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے ٹورزم کے لیے بہت سارے اقدامات اناؤنس کیے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ 2019 کے بعد ہاسپٹیلٹی سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا امپلائمنٹ کا ذریعہ ہے. 2019 کے بعد جو ری آرگنائزیشن ایکٹ یہاں پر لاگو ہوا، آج آپ کو بھی معلوم ہے جتنے بھی ہوٹلیئرز، گلمرگ، پہلگام، سونمرگ، پتنی ٹاپ، یہ سب جو ہے ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. ان کی لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں. ایک ہوٹل کو تو آلریڈی
ٹیک اوور کیا ہے آپ کی سرکار میں، اور باقی ہوٹلوں پر بھی یہ خطرہ منڈرا رہا ہے۔ آپ جو پیسہ گلمرگ کی سکی سلوپس پر، سونمرگ میں، پہلگام میں، پتنی ٹاپ میں انفراسٹرکچر کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ان ہل سٹیشنز میں امپلائمنٹ کے ذریعے یہ ہوٹل ہے جو اس وقت خطرے کی کگار پر ہے، جو کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں؟ جس ہوٹل کو ٹیک اوور کیا گیا ریسنٹلی، اس میں بھی 60 ملازم کام کرتے تھے، وہ بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل ہے جن کے بند ہونے کا امکان ہے، جن میں جتنے بھی لوگ امپلائی ہزاروں میں کام کرتے ہیں ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں۔ آپ کس انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کس طرح ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ آپ کس طرح ان کو ایشورنس دیں گے کہ آپ ایکسپینشن کیجئے اور امپلائمنٹ جنریٹ کیجئے؟ آپ کیوں یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کیوں، اس کو بولتے ہیں انگریزی میں ٹو پٹ دا ہارس بفور دا کارٹ، آپ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں؟ ایک معمولی سی مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پر ای بسز چل رہی ہے، یہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ ہماری گورنمنٹ ہر سال 72 کروڑ کا نقصان ٹاٹا والوں کو دے رہی ہے اپنے جیب سے ان بسوں کو چلانے کے لیے، اور اسی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اگر ہم اپنے ٹرانسپورٹرز کو دیکھیں تو ان کا کام ختم ہو رہا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ان پر ٹیکس کا مار، ان پر روٹس کا مار، ان پر کمپٹیشن، آپ نے ویمن فری رائڈز دی ہے، یہ ویمن فری رائڈز کا خسارہ بھی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، اور یہ پیسہ ٹاٹا والوں کو جا رہا ہے۔ ٹاٹا والوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک خود کفیل کمپنی ہے۔ اگر یہاں پر امداد کی ضرورت ہے، وہ ان ٹرانسپورٹرز کو ضرورت ہے جو اتنے سالوں قسم پرسی کی حالت میں گزار رہے ہیں، جن کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ امپلائمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ پیسہ جو آپ ٹاٹا والوں کو دے رہے ہیں، اسی پیسے کو ان کے ویلفیئر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور امپلائمنٹ کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کچھ ہی سیکٹر اکانومی کے ہیں، ان میں سے ایک ہینڈی کرافٹس کا سیکٹر ہے، اور سارا جو سٹی ہے خاص طور پر ہینڈی کرافٹس پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور یہی ہینڈی کرافٹ سیکٹر جو ہے 4000 کروڑ کے ایکسپورٹ سے پہنچ کر آج 400 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ اتنا ڈکلائن ہوا ہے انہی 7 سالوں کی مرکزی سرکار کی پالیسی کی وجہ سے۔ آپ نے اس سیکٹر کو بھی ٹچ کیا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے پرپوز کیا ہے کہ ہم بائر سیلر میٹ کریں گے، ہم باہر کے ملکوں میں ایگزیبیشنز کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے افسر باہر کے ملکوں میں جائیں گے، وہاں پر یہ اسمارٹ سٹی کا وہ سائیکل پروجیکٹ جیسا آئیڈیا لے کر آئیں گے اور ہماری اکانومی کو پھر تباہ کریں گے۔ آپ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جی آئی انڈیکسنگ کی وجہ سے ہینڈی کرافٹس کو ایک مانیتا ملی ہے، اور جی آئی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں امید ہے وہ گلوبل ڈیمانڈ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ٹیسٹنگ لیب میں 50 شال کی کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کی دن کی، اس کو آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس مال ہو، جب مال ہو وہی مال ہم بیچیں گے۔ لیکن آپ ایگزیبیشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن آگمنٹیشن آف فیسلٹیز کی بات نہیں کر رہے، ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے، لیٹسٹ ہینڈلومز کی بات نہیں کر رہے، ڈیزائن ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کس قسم کا فروغ دینا چاہتے ہیں؟ یہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہارٹی کلچر کا۔ آپ نے ہارٹی کلچر کی بات کی ہے، آپ نے کولڈ سٹور کی بات کی ہے، آپ نے کراپ انشورنس کی بات کی ہے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو یو ایس ٹریڈ ڈیل انڈیا نے سائن کی ہے، اس میں ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یو ایس سے جو بھی ایگریکلچرل پروڈکٹ انڈیا آئے گا وہ 0 ٹیرف پہ آئے گا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کل جب ایپل، جب والنٹ، جب یہ چیزیں 0 ٹیرف پر ہندوستان کی منڈیوں میں پہنچیں گی، تب ہمارے کشمیر کے سیب کا کیا ہوگا؟ جو ہندوستان میں 70% سیب جموں کشمیر سے سپلائی ہوتا ہے، اس سیب کا اس منڈی میں کیا ہوگا؟ ان کولڈ سٹوروں کا کیا ہوگا؟ آپ اتنا انفراسٹرکچر جو کریٹ کر رہے ہیں، اس ایپل انڈسٹری کا فیوچر کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ بالخصوص 2019 کے بعد جو کشمیر اکانومی کا ایک بہت بڑا رسپانسبل فیکٹر ہے خراب ہونے کا، وہ یہاں کی بینکنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے
जम्मू एंड कश्मीर बैंक स्टेट ओन्ड बैंक है, यूटी का बैंक है, 59% शेयर्स हैं हमारे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस हम जम्मू कश्मीर बैंक को देते हैं। जितनी भी सैलरी है, जो भी कंपोनेंट सैलरी का है, तकरीबन 70,000 करोड़ का कंपोनेंट है जम्मू कश्मीर का। मैंडेटरी ये जम्मू कश्मीर में ये अकाउंट से ये पैसा जम्मू कश्मीर बैंक में जाता है। जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपेक्स या वगैरह है, ये सारा जेके बैंक में जाता है। तकरीबन इस जेके बैंक को 1 लाख करोड़ का बिजनेस ये गवर्नमेंट देती है। इसकी ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है बैंक में, बैंक नॉर्मली काम कर सकता है, लेकिन ये एडिशनल पैसा, ये एडिशनल फेवर जेके बैंक को इसलिए दिया जाता है ताकि वो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी में अपना जो है रोल अदा करे। लेकिन 2019 के बाद हमने देखा है कि उनका क्रेडिट फ्लो जो है वो इतना कम हुआ है, वो एक मेजर फैक्टर है यहाँ की स्लो डाउन जो इकोनॉमी हुई है। तकरीबन ऑन अ डेली बेसिस 2000 करोड़ की लिक्विडिटी जम्मू कश्मीर के बैंक की तरफ से मार्केट में हुआ करती थी, जो आज की डेट में ज़ीरो हो गई है। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री, यहाँ की तिजारत की बहबूद के लिए बनाया गया था। लेकिन रिज़ल्ट ये है, आज जम्मू कश्मीर बैंक वाहिद एक कंपनी है जम्मू कश्मीर में जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पर। 3000 करोड़ का प्रॉफिट जम्मू कश्मीर बैंक कमा रही है, और इन 50 सालों में जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसी कंपनी नहीं बनाई है जो इस स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट हुई हो। सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है। एक जम्मू कश्मीर बैंक 3000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, और सारा गवर्नमेंट फोकस जो है जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ है, और गवर्नमेंट का ही कंट्रोल जम्मू कश्मीर बैंक पर है। आज जीडीपी का 30% क्रेडिट जम्मू कश्मीर बैंक का यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जबकि बाकी रियासतों में बैंकों ने 100% ऑफ जीडीपी क्रेडिट फ्लो लोगों के लिए अवेलेबल किया है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिनमें गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है, जो केस इन बैंकों में जाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको गारंटी चाहिए, वो गारंटी के बगैर लोन क्रेडिट लोगों को मुहैया नहीं करते। मेरे कहने का ये मतलब है, और मेरी अपील है एनसी गवर्नमेंट से, कि आपने होमवर्क नहीं किया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, आप लोगों की हालत देख नहीं पा रहे हैं। कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने देखा होगा डेली वेजर्स ने किस तरह रो रो कर वो अपनी हालत बयान कर रहे थे। यही हालत जम्मू कश्मीर के लोगों की है। हम बहसते अपोजिशन आपकी तनकीद नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी सिचुएशन को समझिए, और एक डायनेमिक अप्रोच बजट के लिहाज से और बाकी लिहाज से अडॉप्ट कीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इस परेशानी से बाहर निकल आए। आपकी बात भी करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जिनके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो एक एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, जहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा नौजवान एम.कॉम मास कॉम करके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने लिए लाइवलीहुड क्रिएट करने की। हमने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में भी इस सेक्टर के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बल्कि देखा ये गया है जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउसेस हैं उनको भी वेंडेटा के तहत एडवर्टाइजमेंट से महरूम किया जाता है, और वो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यूनिट्स हैं, वो भी अनकरीब खदशा ये है कि वो भी बंद हो जाएंगी। तो हमारी यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली लेगी, लोगों की परेशानियों को सीरियसली लेगी और इनके इजाले के लिए काम करेगी। हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस बजट से जो पेश किया गया एनसी गवर्नमेंट की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा।